الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمین۔ انتہائی قابل قدر بزرگوں اور بھائیوں، رمضان المبارک کا بابرکت اور مبارک مہینہ وہ بالکل قریب آنے والا ہے، تو رمضان کے متعلق چند باتیں اس مختصر نشست میں عرض کروں گا۔ رمضان کا لفظ جو ہے، اس کے مادے پر بحث کی گئی کہ رمضان کو رمضان کیوں کہتے ہیں اور یہ کس سے ماخوذ ہے۔ اہل لغت نے اس کے کئی معانی ذکر کیے، ان میں سے ایک معنی یہ ہے کہ رمز کا معنی ہوتا ہے جلانا، اور ایک ہے رمضا کا معنی ہوتا ہے تیز بارش۔ رمضان کا معنی جلانے والا، تو کس چیز کو جلاتا ہے؟ رمضان کو غالباً رمضان اس لیے کہتے ہیں کہ یہ مومن آدمی کے گناہوں کو جلا دینے والا ہے۔ اور تیز بارش بھی اگر معنی کیا جائے کہ رمضان میں تیز بارش، تو اس سے پہلے مضمون سمجھنا ہوگا۔ رمضان کا معنی ہوتا ہے تیز اور موسلا دھار بارش۔ تو رمضان سے پہلے بارش کا ماحول سمجھا جائے کہ جب بارش نہیں ہوتی، کافی مدت گزر جائے تو درختوں پہ گرد جم جاتی ہے، سبزے گرد آلود ہو جاتی ہیں، اور ماحول میں دھند، میل، سموک یہ چھا جاتی ہے، اور جب پورا ماحول پراگندہ ہوتا ہے اور تیز بارش آئے تو وہ بارش ہر چیز کو دھو کے صاف کر دیتی ہے۔ اسی طرح مومن آدمی سے گناہ بھی ہوتے ہیں، بھول چوک اور نسیان بھی ہوتا ہے، اور گناہوں کی میل اور گرد آلود اور دھند وہ سال بھر جمع ہوتی ہے۔ رمضان المبارک اللہ کی یہ تیز رحمت والی بارش یہ سارے گناہوں کو دھو دیتی ہے اور بالکل مومن صاف ستھرا ہو جاتا ہے،
ایمان والا آدمی اس پر جو زنگ چڑھا تھا، میل چڑھی تھی، گرد گناہوں کی آئی تھی، وہ گرد صاف ہو جاتی ہے، میل کچیل ختم ہو جاتی ہے اور درن ختم ہو جاتے ہیں اور مومن بالکل صاف ستھرا ہو جاتا ہے۔ اسی لیے حدیث پاک میں آتا ہے کہ من صام رمضان، جو آدمی رمضان کے روزے رکھے، من صام رمضان، رمضان کے روزے رکھے، شرطیں دو ہیں، ایمان و احتساب۔ پہلی شرط ایمان ہے، مشرک کا روزہ نہیں ہے، کوشش بھی نہ کرے۔ ایمان و احتساب، پہلی شرط ہے کہ مومن ہو، ایمان اور عقیدہ صحیح ہو، اور پھر احتساب، روزے میں نیت اللہ کی رضا کی ہو، احتساباً میں اخلاص نیت ہے، ریاکاری یا دیگر مقاصد نہ ہو، مقصد ہو اللہ راضی ہو جائے۔ احتساباً غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، ان دو شرطوں کے ساتھ صام رمضان، رمضان کا روزہ رکھا تو غفر لہ، یغفر بھی نہیں، غفر لہ، اس کی سمجھو مغفرت ہو گئی۔ تو کس سے ہوئی؟ ما تقدم من ذنبک، جو اس نے گناہ کیے سب کے سب معاف ہو گئے۔ غفر لہ ما تقدم من ذنبک۔ اس حدیث پہ محدثین بھی پریشان ہوئے، شارحین بھی پریشان ہوئے کہ یہ کیا معاملہ پیش آیا کہ رمضان کے روزے رکھے، سب کچھ معاف، غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، جو گناہ بھی کیا تھا۔ ہم تو مسئلہ اور سنتے تھے کہ کبائر بغیر توبہ کے معاف نہیں ہوتے، ہم نے تو یہ مسئلہ سنا ہے کہ کبیرہ گناہ توبہ کے بغیر معاف نہیں ہوگا، اس کے لیے توبہ ہے۔ اور حقوق العباد جب تک صاحب حق سے معاف نہیں کرائیں گے، کسی کی زمین دبائی، کسی کے قرض حسنہ دبا گیا، قرض حسنہ آج کل وہی ہوتا ہے کہ نہ دینے کی نیت ہو، کہ قرض لے رہا ہوں اور دینے کا پروگرام نہیں، تو اس پر کہتے ہیں جی قرض حسنہ دے دو۔ حسنہ کا مطلب ہے دوبارہ مانگنا نہیں ہے۔ ہمارے ماحول میں قرض ہے، غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، یہ بھی معاف ہو گیا، سب کچھ معاف۔ اور من صام رمضان، حدیث بظاہر یہی بتا رہی ہے کہ غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، جو بھی اس نے گناہ کیے معاف۔ حالانکہ حدیث میں آتا ہے کہ ایک آدمی کسی کی زمین ایک بالشت، ایک ہاتھ، جو تقریباً 9 انچ بنتی ہے، 9 انچ جتنی زمین، 8 انچ جتنی زمین دوسرے کی دبا لے، قیامت کے دن زمین کے ساتوں پرت توق بنا کر اس کے گلے میں ڈال دیے جائیں۔ تو ما تقدم من ذنبہ کا کیا معنی؟ سب کچھ معاف۔ تو یاد رکھ لو، جہاں جو یہ ضابطہ ہے، شرط ذکر کی، غفر لہ ما تقدم سے پہلے ایمانن،
ایمان کی شرط، تو مومن کے ایمان کا ظاہر اس پہ دلالت کر رہا ہے کہ مومن گناہوں کے بوجھ سمیت رہ ہی نہیں سکتا، کبائر اس کے ذمہ نہیں ہوتے۔ ایمان کا تقاضا یہی ہے، اور پیغمبر کریم نے اسی تقاضے پر حکم لگایا کہ جو مومن آدمی ہے اول تو اس سے کبائر کا صدور ہی شاذ و نادر ہے، اور اگر صدور ہو جائے گناہ کبیرہ گناہ کا، کبائر کا، حقوق العباد کا، تو اندر جب ایمان موجود ہے تو نور ایمان اس کو مجبور کرے گا، ملامت کرے گا، اور گناہ کے بوجھ سمیت مومن سو نہیں سکتا، رہ نہیں سکتا۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے، نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں جب مومن سے گناہ ہو جائے تو وہ ایسا بوجھ محسوس کرتا ہے جیسے اس پر پہاڑ رکھ دیا گیا، اور پہاڑ کا وزن۔ اور منافق سے گناہ ہو جائے تو اسے اتنا بھی فکر نہیں ہوتا جتنا ناک پہ مکھی بیٹھ گئی۔ اب اس حدیث کو ساتھ میں لائیں، مسئلہ یہ نکلے گا کہ مومن کا ظاہر حال یہی ہے کہ وہ کبائر کا مرتکب نہیں ہوگا، اور اگر ہوگا تو بغیر توبہ کے رہ نہیں سکے گا، کبائر کا قرض اس کے ذمہ نہیں ہوگا۔ اور اس میں ترغیب بھی یہی ہے کہ جب مومن ہے کسی کا حق نہ کھا، مومن ہے حرام خور نہ بن، مومن ہے ایمان کا تقاضا ہے کہ مومن ایمان خود پاکیزہ ہے، اور ایمان کا تقاضا ہے کہ صاف ستھری زندگی گزار، گناہوں سے پاک زندگی، صاف زندگی، توحید کو صاف کر کے رکھ، توحید پہ گناہوں کا زنگ نہ چڑھنے دے، ایمان کو پر گناہوں کا میل نہ چڑھنے دے۔ تو فرمایا غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، جو اس نے گناہ کیے سارے گناہ معاف ہو گئے، اب ما تقدم کچھ بھی نہیں رہا، کچھ بھی نہیں رہا، سب معاف ہو گئی۔ لیکن حدیث سمجھنے کا فرق ہے، اس کا یہ مطلب نہیں کہ تمہیں چھٹی مل گئی، کبائر کرو، حقوق العباد بھیڑیوں کی طرح اس کو ہضم کرو اور رمضان کے روزے آئے گئے، نہیں، یہ تمہیں احساس دلایا جا رہا ہے جب ایمان ہے تو گناہوں کا بوجھ ایمان کے ہوتے ہوئے ساتھ رکھتے کیوں ہو؟ اگر گناہ ہو گیا تو توبہ، ندامت، معافی۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ ان الحسنات یذہبن السیئات، اللہ نے مومن اور موحد کا معاملہ رکھا ہی ایسا ہے کہ اس کے بہانے بہانے پر گناہ بات ہوتی ہے، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ کانٹا لگ جائے تب بھی گناہ معاف، پریشانی آ جائے تب بھی گناہ معاف، بیماری آ گئی تب بھی گناہ معاف، بخار زکام ہو گیا تب بھی گناہ معاف، نمازیں پڑھے تب بھی گناہ معاف، وضو کیا اور ٹھنڈے پانی سے کیا تب بھی گناہ معاف، روزہ رکھا تب بھی گناہ معاف۔ تو اللہ رب العزت چاہتے یہ ہیں، ایسے اسباب پیدا کر دیے کہ جو آدمی موحد اور مومن ہے یہ میرے دربار میں آئے تو پاک صاف ہو کے آئے، صاف ستھرا ہو کے آئے، اس پہ گناہوں کی مائع نہ رہے، گناہوں سے بالکل اجلا ہوا اور صاف ستھرا نقی بن کے آئے۔ تو یہ اللہ رب العزت کی رحمت کا تقاضا یہی ہے۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ رمضان کے فضائل میں سے ہے کہ من صام رمضان، جس آدمی نے رمضان کے روزے رکھے، اور شرط تھی
وہ پوری کی ایمان والی شرط، عقیدے والی شرط، اور دوسری اخلاص سے عمل والی شرط، یہ شرطیں پوری کی، غفر لہ ما تقدم من ذنبہ۔ ایک مسئلہ اس حدیث سے واضح ہوا کہ مومن کی نیکیاں اس کے گناہوں کو مٹاتی ہے۔ یہ ایمان کی برکت ہے، یہ ایمان کا وہ نور ہے۔ اسی لیے صحابی نبی کریم علیہ السلام کے پاس آیا اور کہتا ہے یا رسول اللہ مجھ سے گناہ ہوا، تو آپ حد جاری فرمائیں تاکہ میرا گناہ معاف ہو جائے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چہرہ انور پھیر لیا، اس نے پھر کہا، پھر پھیر لیا، فرمایا ٹھہر جا، نماز پڑھی، پھر آیا تو آپ نے فرمایا تو نے نماز نہیں پڑھی؟ اس نے کہا جی پڑھی ہے۔ فرمایا جب پڑھی ہے تو گناہ مٹ گئی ہے۔ سبحان اللہ۔ ان الحسنات، صحابی کہتا ہے یار یہ صرف میرے لیے نہیں، پوری امت کے لیے۔ نیکیاں گناہوں کو مٹا دیتی بشرط ایمان۔ ضابطہ یہی ہے، فقہا کا ضابطہ بھی یہی ہے کہ گناہ جو کبیرہ ہیں ان کے لیے توبہ ہوگی، سچی توبہ کرنی ہوگی، اور جو حقوق العباد ہے ان کا ازالہ کرنا ہوگا، ان کی معافی مانگنی ہوگی صاحب حق سے۔ لیکن یہ ضوابط فقہی ہیں، کلامی ضوابط ہیں۔ اللہ کی رحمت وہ کسی فقہی یا کلامی ضابطے کی پابند نہیں، وہ جب کبھی رحمت کرنا چاہے تو پھر بڑوں بڑوں کے بھی بڑی بڑی غلطیاں دھو ڈالتا ہے۔ اس کی رحمت یہ ہمارے سمجھنے کے ضابطے ہیں اور ہمارے کلامی فقہی ضابطے ہیں۔ جب وہ بخشنے پہ آئے تو اس کی رحمت بہانے ڈھونڈتی ہے اور بڑے بڑے کبائر والوں کو بھی وہ معاف کر دیتا ہے، بڑے بڑے حضرات کو بھی معاف کرتا ہے۔ حدیث پاک میں ہے ایک آدمی مرنے لگا۔ اب یہ حدیث ایسی ہے کہ سارے ضابطے تمہارے فیل ہو گئے۔ ایک آدمی مر رہا ہے، اسے احساس ہوا اپنے گناہوں کا، اور اپنی اولاد کو کہتا ہے جب میں مر جاؤں، میں بڑا گناہگار ہوں، سیاکار ہوں، جب میں مروں میری لاش کو جلا دو، کچھ حصہ اس کا سمندر میں بہا دو، کچھ حصہ اس کا ہواؤں میں اڑا دو۔ اور کیوں کہ ہو سکتا ہے میں ایک معمولی انسان ہوں، میرے وجود اور ذرات یہ فضا میں بکھر جائیں، پانی میں تحلیل ہو جائیں، تو میں معمولی آدمی ہوں، شاید کہ قیامت کے دن اللہ پھر مجھے جمع نہ کرے، اٹھائے نہیں۔ ذرا اس میں غور کر لو، یہ تو اس نے بہت بڑا گناہوں سے بھاگ کر بلنڈر کیا، اٹھاؤ نہیں، لیکن تھا ڈرا ہوا، قیامت کا منکر نہیں تھا۔ بسا اوقات بندہ ڈر کے ایسا کام کرتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ سے ڈرا اپنے گناہوں کی وجہ سے، اور تو کوئی اس کے بس میں بات نہیں آئی، تو اس نے ایک ترکیب سوچی، جو ترکیب بظاہر غلط بن رہی تھی کہ یہ تو اس کو مستلزم ہے کہ قیامت میں زندہ ہی نہ ہو، وہ تو عقائد پہ زد پڑ رہی ہے، لیکن اس کا یہ مقصد نہیں تھا۔ وہ بیچارہ ڈرا ہوا تھا اور عذاب سے بچنے کی ترکیب کر رہا تھا، تو پیغمبر کریم فرماتے ہیں وہ مر گیا۔ اللہ رب العزت نے اس سے پوچھا لیما فعلت ھذا، کیوں کیا، یہ کیا بلنڈر کیا ہے اتنا بڑا کہ اللہ مجھے زندہ بھی نہیں کرے گا قیامت کے دن۔
لما فعلت ھذا، آگے وہ کہتے ہیں من خشیتک یا رب، اللہ تیرے ڈر کی وجہ سے کیے، من خشیتک۔ فرمایا چل قد غفرت لک، میں نے تجھے معاف کر دیا، من خشیتک غفرت لک، معاف کیا۔ خیر بہرحال بات بکھر رہی ہے، میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ رمضان یہ اللہ کی نعمت ہے، یہ بہت بڑی نعمت، اور یہ رمضان آیا ہے گناہوں کو دھونے کے لیے، رمضان آیا ہے زنگ کو اتارنے کے لیے، رمضان آیا ہے میل کچیل کو صاف کرنے کے لیے۔ خوش قسمت آدمی وہ ہے جو اللہ کی اس رحمت کے دریا میں غوطہ زن ہو کے اپنے آپ کو سیراب بھی کرے، اپنے گناہوں کی معافی بھی مانگے اور اپنے گناہوں سے صاف ستھرا بھی ہو جائے۔ اس لیے اللہ رب العزت نے ایک موسم رکھ دیا جو ہماری زندگی کے جائزے والا مہینہ ہے، ہمارا اللہ سے تعلق کتنا ہے اس جائزہ اور اس حساب کتاب کا یہ مہینہ ہے۔ اور پھر اس مہینے میں اللہ رب العزت نے نیکیوں کو آسان کر دیا، فرمایا جو مردت الشیاطین، سرکش شیطان ہے، ان کو باندھ دیا جاتا ہے، جنت کے دروازوں کو کھول دیا جاتا ہے، جہنم کے دروازوں کو بند کر دیا جاتا ہے، اور اللہ کی ابواب رحمت ان کو کھول دیا جاتا ہے۔ اور منادی پہلے بھی آوازیں دیتا ہے، پھر بھی آوازیں ہوتی ہیں کہ یا باغی الخیر اقبل، یا باغی الشر شر باغی الخیر، اے خیر کے متلاشی، خیر کو طلب کرنے والے، اقبل آگے بڑھ، اور گناہوں میں پڑے ہوئے ذرا پیچھے نظر ثانی کر، دیکھ کیا کر رہا ہے۔ اور باغی الخیر، باغی الخیر، باغی کا ایک معنی طالب بھی ہوتا ہے، خیر کے طالب آگے بڑھ۔ پھر فرمایا یہ وہ مقدس مہینہ رمضان جس میں قرآن آیا ہے، جو روزے سے گناہ نہیں دھل سکتے تھے، توجہ میری طرف، روزے سے گناہ جو نہیں دھل سکتے تھے ان گناہوں کو دھونے کے لیے قرآن ہے۔ روزے سے کون سے گناہ تھے جو نہیں دھل سکتے تھے؟ وہ شرک والا گناہ تھا، شرک والا گناہ۔ روزے میں یہ پاور نہیں ہے کہ شرک کو دھو سکے، شرک والے گناہوں کو مٹانے کے لیے وہ قرآن آیا، اس لیے فرمایا ھدی للناس، یہ ہے ہدایت، ھدی للناس، نصاب توحید، اللہ کی معرفت کا نصاب، اللہ کی توحید کا نصاب۔ اس کو پڑھو، اپنے عقائد بناؤ، ایمان عقیدہ بناؤ، تو یہ وہ پاور ہے جو وہ گناہ بھی دھل جائیں گے جو روزے سے نہیں دھلتے۔ تو رمضان میں قرآن آیا، قرآن بھی آدمی کو پاک کرنے کے لیے آیا، رمضان بھی آدمی کو پاک کرنے کے لیے آیا، قرآن بھی آدمی کو پاک کرنے کے لیے آیا۔ فرمایا یزکیہم، یا ایھا الناس، اے لوگو، یا ایھا الناس، خطاب عام ہے، دو طرح خطاب عام ہوتا ہے، یا بنی آدم، اے آدم کی اولاد، اور جہاں یا ایھا الناس، اے کائنات والو، صرف عرب والے نہیں، عجم والے نہیں، ایھا الناس، پوری کائنات والو، قد جاءتکم، قد جاءتکم، تمہارے پاس پکی باتیں پہنچ آئی ہے۔ کیا چیز پہنچ آئی ہے؟ موعظۃ من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے ایک وعظ آیا، ایک خطاب آیا،
मौलवियों के खिताब बड़े सुनते हो, पीरों के खिताब बड़े सुनते हो। ये आज मजलिस से वाज हो रही है, फलाना पीर साहब बयान करेगा, फलाना मौलवी साहब बयान करेगा। फरमाया अय्युहन्नास, तुमने बड़े बड़े वाज सुने हैं, आओ अब मेरी तरफ से भी एक वाज आ रहा है। मौइज़तुम मिर रब्बिकुम, किसका वाज है? वो वाज नहीं सुनते। मौइज़तुम मिर रब्बिकुम, मौलवी का वाज है, रो रहा है। पीर का वाज है, बड़ा तवज्जो से बैठा है। मेरे हजरत साहब का फरमान है, मलफूज है। पीर लेटरीन की हालत बयान करे तब भी तारीर कर रहा है। हजरत साहब जब लेटरीन में जाते थे फारिग नहीं बैठते थे, बल्कि लोटा धोते थे, वक्त जाए ना हो। हाँ, अंदर लेटरीन की खबर भी दे रहा है, बाहर की खबर भी दे रहा है। मलफूजात को तकिए के नीचे रखा हुआ है और चूम रहा है, मेरे मुर्शिद के मलफूजात हैं, मेरे फलाने के मलफूजात हैं। और मेरे भाई, ये रमजान में एक और वाद भी आया है, और वो वाद क्या है? जाअत मौइज़तुम मिर रब्बिकुम, मौइज़तुम, मौइज़ा आ गया, ये रब का खिताब आया जिसका नाम कुरान है। यही कुरान, ये मेरे अल्लाह का वाज है जिसके सामने आकर जाता है और इस वाज को मानने के लिए तैयार नहीं है। पीर मौलवी का वाज है, इसका फिपर कांप जाता है, इसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। फरमाया लोगों, मौइज़तुम मिर रब्बिकुम, और आगे शिफाउल, शिफाउल, हर तेरे दिल के रोग की शिफा आ गई, दवा आ गई। शिरक वाली बीमारी, बिदअत का मरीज, शक का मरीज, निफाक का मरीज, सारी मर्जें तेरे दिल वाली। शिफाउल, ये कुरान मेरी शिफा है, और है क्या? लिमा फिस सुदूर, जो दिलों की बीमारियां हैं, इनके लिए कुरान शिफा बन के आ गया। इस कुरान की दे जरा नुस्खा इस्तेमाल कर, शिरक भी खत्म, बिदत भी खत्म, शक भी खत्म, बीमारियां खत्म। शिफाउल लिमा फिस सुदूर, हुदाउ व रहमतुल लिल मुमिनीन। हुदन, ये कुरान हादी बन के आया है, ये कुरान तुम्हारा मुर्शिद है। हुदन, ये तुम्हारा हादी रहनुमा है। हुदन व रहमतुल, और निरा तुम्हें अल्लाह की रहमत के काबिल बनाने आया है, ताकि तुम अल्लाह की रहमतों के मुस्तहिक हो जाओ और अल्लाह की रहमतें तुम्हें अपनी आगोश में ले ले। रहमतुल है भी हादी मुर्शिद किताब, और है भी क्या? रहमा, निरी रहमत है। लेकिन फायदा कौन उठाएगा? बाबे के मलफूजात पढ़ने वाला नहीं, मौलवियों और पीरों की किताबों में गंदा कीड़ा बनने वाला नहीं, मंतिक और फलसफा की सारी जिंदगी वहां लताड़ करना वाला बांदर नहीं। इससे नफा कौन उठाएगा? और ये हादी, इसको मुर्शिद कौन मानेगा? कौन इसकी रहमत के दरिया से सैराब होगा? फरमाया लिल मुमिनीन, जो इस कुरान का मसला मानेगा। मोमिन वही होता है जो कुरान पे अकीदा रखता है, कुरान का मसला मानता है, जो इसकी हिदायत को कबूल करेगा। ऊपर अय्युहन्नास, या अय्युहन्नास, और आगे लिल मोमिनीन। अल्लाह ने शुरू किया या अय्युहन्नास, ऐ लोगो। ये कुरान आया सब के लिए। यहां पर भी फरमाया शाहरु रमजान अल्लज़ी उनज़िला फ़ीहिल कुरान,
اور آگے ہدل للعلماء نہیں، ہدل للمومنین نہیں، ہدل اہل مکہ نہیں، بلکہ ہدل للعرب نہیں، ہدل للناس، ہدل للناس، جتھے جتھے بندے دے پتر سارا دی ہدایت دا نصاب قرآن ہے۔ ہدل للناس ایھا الناس، او لوگو، فرمایا وبینات من الہدی، وبینات من الہدی، قرآن کی ہدایت بالکل صاف ہدایت، کوئی ایچ پیچ نہیں، کوئی بل بلا کا نہیں، کوئی موڑ شوڑ نہیں، یہ کوئی پہیلیاں نہیں، کوئی مشکل بات نہیں کہ سمجھ نہ آئے، یہ کوئی فلسفہ اور منطق کا چوں چوں کا مربع نہیں، یہ کوئی پروفیسر اور انجینئر اور ڈاکٹر اور سائنسدان کی یہ وہ چھپ کی بولی نہیں، کوئی راز کی باتیں نہیں ہیں کہ کچھ کو سمجھ آئے کچھ کو نہ آئے۔ یہ قرآن کیا ہے؟ بینات من الہدی، بینات من الہدی، یہ کوئی بجھارتے نہیں ہے، پہیلیاں نہیں ہے۔ کہتے جی 14 علوم چاہیے، 16 علوم چاہیے، 18 علوم چاہیے تب قرآن کے قریب جانا، قرآن ہمیں سمجھ نہیں آتا۔ اللہ فرماتی ہے یہ قرآن ہدی للناس بن کے آیا، اور کیسے آیا؟ بینات من الہدی، یہ ایسی کتاب ہے کہ اس کو اگر آپ سنیں ضد نہ ہو، تعصب نہ ہو، تیرا دل بت خانہ ہو تو کیا کہیے، بت خانہ نہ ہو دل میں، اور اللہ کی رضا حاصل کرنا ہو تو بینات من الہدی، یہ قرآن انگلیاں پکڑ پکڑ کے مسئلہ سمجھانے والا یہ ایسا مرشد قرآن ہے کہ تھوڑا سا انابت کے رنگ میں آ قرآن کے پاس، بینات من الہدی، تجھے مسئلہ یوں نظر آئے گا جیسے چڑھتا ہوا سورج دوپہر پہ کھڑا ہے۔ بینات من الہدی، اندھا نہ بن، اندھا بن کے نہ، سجاکا بن کے آ، آنکھیں دیکھ، اور فرمایا بینات من الہدی والفرقان، والفرقان ہے بھی یہ فرقان، فرقان کا معنی بننے پادے مڑالی کتاب، فرقان کا معنی الفرقان، حق اور باطل کو واضح کر دینے والی کتاب، سچ اور جھوٹ کو نکھیر دینے والی کتاب۔ انہو لقول فصل، اللہ فرماتے ہیں ساری کائنات کی کتابیں ایک طرف، لیکن میری کتاب میں یہ پاور ہے، میری کتاب میں یہ شان ہے، یہ اس کتاب کی شان ہے کہ فیصلہ کرنے والی فیصل کتاب، الفرقان کتاب، ساری کائنات میں سچ اور جھوٹ کا میزان کتاب قرآن ہے۔ کتاب سے فیصلہ نہیں ہوگا، پیر کی کتاب سے فیصلہ نہیں ہوگا، کسی لکیر کی کتاب سے فیصلہ نہیں ہوگا، حضرت صاحب کی رسلیہ سے فیصلہ نہیں ہوگا، المحند پہ بھی فیصلہ نہیں ہوگا، اور بھی کوئی اس طرح کی بدنام زمانہ رسالے ان پہ فیصلہ نہیں ہوگا۔ فیصلہ کیا ہے؟ الفرقان، الفرقان، فرمایا تبارک الذی نزل علی عبدہ، تبارک الذی نزل، انزل علی عبدہ، کیا ہے؟ نزل علی عبدہ، کیا ہے؟ ہاں، نزل الفرقان، نزل نازل کیا الفرقان علی عبدہ، اپنے خاص بندے پر۔ کیوں نازل کیا؟ قرآن کیوں آیا؟ تعویذ لکھنے کے لیے؟ ڈنگر بیمار ہو جائے اوپر پھرانے کے لیے؟ مولوی بے ایمان قرآن کے ساتھ کیا کر رہا ہے؟
जाहिल जमाने का तावीज़ों की दुकान बना के बैठे, अमलियात की दुकानें और कारोबार बना के बैठे। और कुरान आया क्यों? तावीज के लिए नहीं, खत्मों पे पढ़ने के लिए। रमजान आ गई है, खत्म शुरू हो, पानी थोड़ा, खत्मों पे पढ़ने के लिए नहीं, तावीज धागों के लिए नहीं। क्यों आया कुरान? ले यकूना लिल आलमीना नज़ीरा। इसलिए कुरान आया कि कुरान और वो अब्दुर रहमान, वो रहमान का बंदा भी और कुरान भी, ये सारी कायनात को आगाह कर दे, सारी कायनात को डराएं कि अल्लाह की तौहीद के खिलाफ न करना। सारी कायनात को आगाह करने के लिए कुरान आया। बल फुरकान, ये कुरान फुरकान है, अल फारिक बैनल हक वल बातिल। मैं अर्ज ये कर रहा था कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अहले ईमान के लिए रमजान को सबसे बड़ी नेमत बनाया। ये वो नेमत है रमजान वाली कि सारी खिजाएं, सारी मैले कुचैले ये खत्म करने के लिए रमजान आया। और फिर मोमिन के साथ जो अल्लाह की रहमत का मामला है, ये बड़ा अजीब है। अकीदा सही हो, बड़ा अजीब मामला है। एक एक कदम पे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाती हैं कि एक जुम्मा सही आदमी पढ़ने वाला अगले जुम्मा तक, जो अगला जुम्मा आएगा, दरमियान के सारे गुनाह माफ। एक रमजान सही उसके साथ वफादारी की, फरमाया दूसरे रमजान के दरमियान के सारे गुनाह माफ, साफ सुथरा। तो ये बोल नेकियां हैं जो गुनाहों को मिटाती। और जब मोमिन तौबा करता है, सुभान अल्लाह, तौबा करता है, तो तौबा पर क्या होता है? दुनिया का कोई ऐसा कानून नहीं जो अल्लाह रब्बुल इज्जत के यहां कानून है। दुनिया के कवानीन देखो, बाप सबसे ज्यादा शफीक है, सबसे ज्यादा शफीक। पूरी दुनिया में बाप की शफकत से ज्यादा शफकत नहीं मिलती। हमदर्द है, खैर खाए। लेकिन बेटा जब बाप से लड़ पड़ता है और बाप से भाग जाता है, बाप के दिल में हमदर्दी होती है, लेकिन बाप थोड़ा नाराज होता है और सारी शफकतों के बावजूद बाप का दिल उस पे दर्द के साथ नाराज होता है। फिर आ गया, फिर ये भी समझदार था, भी कहां जाऊंगा, चचे के घर गया था, इसे भी पता था कि बाप है, जितना भी मैं इधर उधर भाग जाऊं कोई मसला नहीं है, आखिर मैंने फिर आना है। चंद दिनों के बाद ये आया, बाप के आंसू भी आ गए, सीने से भी लगा ली। फिर बेटे ने नाफरमानी की, फिर बाप उसी तरह करते करते एक वक्त आता है कि बाप का दिल भी तंग हो जाता है और फिर बाप भी ताना देता है कि तू है ही नामुराद, रोजाना मेरे सामने आके माफिया मांगता है, फिर बदमाशी करता है और फिर अपने करतूत करता है। तो दुनिया में सबसे बड़ी ये शफकत एक नजर आती है, लेकिन आखिर इंतहा हो जाती है। लेकिन रब की रहमत ऐसी है, रब की रहमत देखो, एक बार नहीं 1000 बार भी तौबा करके आता है तो उसकी रहमत पहले इस्तेकबाल करती और कभी ताना भी नहीं दिया। तू वही नहीं है जिसने तौबा की थी फिर तोड़ दी, तू वही नहीं है, नहीं। फरमाया युहिब्बुत तव्वाबीन,
इन्नी लग़फ़ारुन लिमन ताब, इन दो लफ्जों पे गौर कर लो। फरमाया युहिब्बुत तव्वाबीन, तव्वाब का माना बार बार तौबा करने वाला, बार बार तौबा करने वाला। फरमाया मेरा बंदा तू दुनिया की शफ़क़तें देखता है, मेरी रहमत ये है तू 1000 बार भी अगर गलती करके मेरे दरबार पे आता रहे तो हर बार तू मेरा महबूब ही बनता रहेगा। युहिब्बुत तव्वाबीन, सिर्फ गुनाह नहीं माफ करूंगा, तुझे अपना महबूब भी बना दूंगा, महबूब बना दूंगा। फिर सिर्फ गुनाह नहीं माफ करूंगा, ताना भी नहीं दूंगा। तूने ये काम किया, ताना। फिर दुनिया में जितने जराइम में आप उनको देखो, गुनाह किया उसकी कागजात में बाकी है, लोगों के ज़हन में बाकी है। अल्लाह फरमाते हैं तू तौबा करना और सच्ची तौबा कर तो आ मेरी रहमत देख। उलाइका युबद्दिलुल्लाहु सय्यिआतिहिम हसनात, मैं सिर्फ गुनाह नहीं मिटाऊंगा, तेरे गुनाहों की जगह पे नेकियां लिख दूंगा। हदीस में आता है जब ये काम हो रहा होगा, गुनाहों की जगह पे नेकियां आ रही होंगी, तो बंदा खुद कहेगा या अल्लाह मैंने फलाना गुनाह भी किया था, फलाना के वो भी नेकी बन जाए, वो भी नेकी बन जाए, वो भी नेकी बन जाए। तो इसलिए मेरा भाई, ईमान पर इनामात, ईमान पर अल्लाह ताला की रहमतें, तौबा की तौफीक रख दी, तौबा को कबूल किया, ये भी अल्लाह रब्बुल इज्जत की सबसे बड़ी रहमत है। बार बार तौबा कर और 1000 बार तौबा कर, तौबा सच्ची हो, दिल से कर। फिर भी अगर टूट गई, फरमाया तव्वाबीन इन्नी लग़फ़ारुन, मैं हूं कौन? गफ्फार, सबसे ज्यादा माफ करने वाला। गफ्फार में वो मुबालगा है जो लफ्जों में नहीं बयान हो सकता। और फिर लाम जिक्र किया, लग़फ़ार लिमन ताब, जरा आ तो सही ना वापस, ताब। लेकिन सुन लो मेरे भाइयों, जुम्मा पढ़ने वालों, ये बिल्कुल सही है कि नेकियां गुनाहों को खत्म करती हैं, और यह भी बिल्कुल सही है कि तौबा और इस्तिग़फ़ार से गुनाह माफ होते हैं। लेकिन एक गुनाह ऐसा भी है जो किसी नेकी से खत्म नहीं होता, वो सारी नेकियों को बर्बाद करके रख देता है। नेकी से वो गुनाह खत्म नहीं होगा, उससे सिर्फ सच्ची तौबा करनी होगी, और वो गुनाह उसके लिए कानून ही ये रखा है। अगर वो गुनाह जुर्म साबित हो गया और गुनाह तेरे जिम्मा में आ गया तो कोई रमजान भी माफी का सबब नहीं बनेगा, और नमाजें, रोजे, हज, ज़कातें, जो मर्जी नेकियां कर ले, उस गुनाह के होते हुए अल्लाह फरमाते हैं मैंने माफ नहीं करना। और वो गुनाह है शिरक वाला, शिरक वाला गुनाह है, कुफ्र शिरक वाला। ये ऐसी लानत है, फरमाया जब भी कोई शिरक का मुर्तकिब हो गया, 1 सेकंड के लिए भी शिरक किया, 1 मिनट के लिए भी शिरक किया, सारी नेकियां बर्बाद, सारी नमाजें बर्बाद। 24 करोड़ साल की इबादत, करोड़ा अरबा साल की इबादत काबा में करता रहे, 1 मिनट के लिए शिरक का मुर्तकिब हुआ, सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। हाबितत आमालुहुम, कुरान है, किसी मुफ्ती का फतवा नहीं, चूंकि चुनाचे की गुंजाइश हो। हाबितत आमालुहुम, फरमाया शिरक की वजह से सारे नेक आमाल बर्बाद हो जाते हैं। हाबितत आमालुहुम, अल्लाह फिर क्या होगा? फरमाया क़यामत वाले दिन गिनती तो होनी नहीं। सूफी गिन रहा है, तस्बीह 1000 मनके की रखी है। आज इतनी दफा सुभान अल्लाह कहा,
इतनी दफा अल्हम्दुलिल्लाह कहा, ये पैसे की गिनती कर रहा है। फरमाया क़यामत वाले दिन आमाल की गिनती नहीं होगी, बल्कि क्या होगा, नज़उल मवाज़ीनल क़िस्त लियौमिल क़ियामा, क़यामत के दिन हमने तराजू रखना है, त्रकड़ी रखनी है, तराजू रखना है। अल वज़्नु यौमइज़िनिल हक़, उस दिन वजन करना हक होगा। अल्लाह ने तराजू बना रखा है, वो तराजू लगेगा, नेकियां भी तुलेंगी, गुनाह भी, जल्दी बोलो नहीं तो लेट हो जाओगे, गुनाह भी तुलेंगे, नेकियां भी तुलेंगी। वहां तराजू होगा, और तराजू में वजन काम आता है। तराजू में क्या काम आता है? वजन काम आता है। गिनती नहीं होनी सूफी साहब, हाँ तूने गिनतियां बना रखी है, वहां वजन काम आना है। बहुत सारी चीजें हैं कि बज़ाहिर बड़ा जिस्म होता है, कपास और रुई के तंगे, लेकिन वजन कोई नहीं होता। बहुत वो चीजें हैं कि बज़ाहिर छोटी होती हैं, लेकिन होती बड़ी वजनी है। फरमाया क़यामत के दिन वजन कायम करूंगा, लेकिन ये मुशरिक पलीद शिरक करने वाला, ला नुकीमु लहुम यौमल क़ियामत वज़ना, ला नुकीमु लहुम, नहीं कायम करेंगे हम इनके लिए, आमाल बर्बाद हो गए, नहीं कायम करेंगे इनके लिए वज़ना, बस यानी इन शराब की तरह होंगे जैसे। तो मुशरिक का अमल ये काबिल कबूल नहीं होगा मेरा भाई, इस पे जरा तवज्जो कर। आज फजाइल सुन के खुश हो जाता है, ये फजाइल उसके लिए ईमाना, जिसका ईमान मौजूद हो, ये फजाइल उसके लिए जो मुवाहिद हो। इसलिए अल्लाह ने किसी मुशरिक पर नमाज फर्ज नहीं की, रोजा मुशरिक पे फर्ज नहीं है, सदका मुशरिक पे फर्ज नहीं है। जहां भी आमाल की बात आई तो या अय्युहल्लज़ीना आमनू, या पूरा कुरान पढ़ लो, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, हत्ता के जब पैगंबर पर दरूद का मसला आया, वहां पर भी अल्लाह ने हर एक को नहीं कहा, वहां पर भी फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। मुशरिक ने ऐसे लांजा डाला हुआ है, और इस मुशरिक को कहे मुशरिका तुझे तो दरूद का अल्लाह ने कहा ही नहीं, तूने कौन सा इख्तिलाफ डाला हुआ है? फरमाया दरूद मुबाहिद पड़ेगा, और जो समाई मुशरिक और गैरुल्लाह के लिए माफोक असबाब समा का अकीदा रखने वाला मुशरिक, इसको अल्लाह ने दरूद का कहा ही नहीं। इसलिए ये दरूद पढ़े भी तो हाबितत आमालो, कहते दरूद पहुंचता है। अल्लाह ने फरमाया मुशरिक का कोई अमल नहीं पहुंचता, मुवाहिद के अमल पहुंचते हैं। कहां? जहां पहुंचना है। इलैहि यसादुल कलिमुत तय्यब, इलैहि यसादुल कलिमुत तय्यब, सारे कलेमात तय्यबात मोमिन आदमी के अल्लाह के दरबार में पहुंचते हैं। इलैहि है अमाल सालिया किसके दरबार में पहुंचते हैं? अल्लाह के दरबार में पहुंचते हैं। और मुशरिक का अमल हाबितत आमालुहुम, इसका अमल है ही बर्बाद, ये पहुंचेगा क्या? वही आयत देख लो, वल अमलु सालिह यरफउहु, अल्लाह फरमाती है मुवाहिद के जो नेक अमाल, नमाज, रोजा, हज, ज़कात, ज़िक्र, अज़कार, सदकात, ये ऊपर जा रहे हैं। ये ऊपर उठाने वाली क्या चीज है? ऊपर उठाने वाली क्या चीज है? यही कलेमे तय्यब, तौहीदी कलेमात, यही तौहीद मोमिन के अमलों को ऊपर उठाती है। और मुशरिक में तौहीद है नहीं, वो है ही गंदा पलीत मुशरिक। उसके अमल ऊपर क्या जाएंगे? वो सिज्जीन की तरफ जाएंगे, वहां पर उसका सटोर होगा। इसने ऐसे ही झगड़ा लगाया, दरूद पहुंचता है कि नहीं? वो मुशरिका तेरा दरूद तो कहीं भी नहीं पहुंचता।
اور جو مومن درود پڑھتا ہے تو پہنچتا کدھر ہے؟ کہو الیہ یصعد الکلم، درود کلمات طیبات ہیں یا نہیں؟ سب سے بہترین کلمات درود ہے، فرمایا سارے کلمات طیبات پہنچتے کدھر ہے؟ رب کے دربار میں۔ اس لیے فرمایا تو ایک دفعہ کہنا من صلی علیہ واحدتاً، ایک دفعہ کہنا اللہم صلی علی محمد، ایک دفعہ تو زمین پہ کہے گا۔ اللہ فرماتی ہے یہ درود میرے تک آئے گا، الیہ یصعد الکلم الطیب، اسی کی طرف کلمے طیبات اٹھتے ہیں۔ فرمایا ایک دفعہ جب تو درود پڑھتا ہے صلی اللہ علیہ عشرہ، اللہ 10 مرتبہ تجھے جواب دیتا ہے، 10 گناہ تیرے معاف کرتا ہے، 10 درجے تجھے بلند کرتا ہے، 10 مقامات تیرے بلند ہو جاتی ہیں۔ لیکن مشرک بیچارہ وہ درود پڑھے تب بھی اس پہ لعنت، وہ نماز پڑھے نماز اس کے حق میں لعنت، وہ روزہ رکھے روزہ اس کے حق میں لعنت۔ تو اس لیے اللہ نے فرمایا ایمان والوں درود تم نے پڑھنا ہے۔ اس لیے مشرک کو کہے تیرا جھگڑا کہ بنتا ہی نہیں تو کی نہیں بنتا، پہلے تجھے کہنا اللہ نے تجھے کہا ہے درود پڑھنے کا۔ اللہ کو پتا کہ مشرک نے درود پڑھنا ہے، عقیدہ ادھر سما کر رکھنے، عقیدہ اس لیے مشرک کا درود شرود نہیں ہے، رولا ڈالنے کی ضرورت نہیں۔ تو خیر عرض میں یہ کر رہا تھا کہ ایک گناہ ایسا ہے جو معاف نہیں ہوگا، حابطت اعمالہم، سارے عمل برباد۔ تم تو مرعوب ہو جاتے ہو جی فلانا بڑا نیک آدمی ہے، بڑا بزرگ آدمی ہے، اگر شرک کرے تاں کیڑی گل ہے، یہ بھی معاف ہو جائے گا، رات تہجد پڑھتا ہے، دن روزہ رکھا ہوا ہے اور ہے بھی بڑا نیک۔ اللہ نے فرمایا چھوڑو اس کی نیکیاں، جہاں 18 نبیوں کا ذکر کیا، 18 انبیاء کا نام لیا قرآن نے، باقیوں کو اجمالاً ذکر کیا اور فرمایا میرا پیغمبر کائنات کو بتا دے کہ شرک والا جرم یہ اتنا آسان جرم نہیں ہے، ہلکا جرم نہیں ہے، یہ میرے انبیاء، مقدس شخصیات، معصوم شخصیات، سب سے زیادہ اللہ کے محبوب پیغمبر، اللہ کے مقرب انبیاء، فرمایا بلو اشرکوا لحبط عنہم ما كانوا يعملون۔ یہ میری شان والے پیغمبر لو اشرکوا، اگر شرک ان سے بھی ہو جاتا، لحبط عنہم ما كانوا يعملون، ان کے عمل بھی برباد کر کے رکھ دیتا۔ اور پتہ ہے عمل کتنے قیمتی تھے، ساری کائنات کٹھی ہونا، کروڑا سال مل جائے، سجدے کرے، اربوں سجدے ملے، پیغمبر کے ایک سجدے کا مقابلہ بھی نہیں ہو سکتا۔ یہ وہ اعمال ہے نبوت والے اعمال۔ فرمایا وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اگر یہ میرے شان والے پیغمبر بھی شرک کرتے، عمل ان کے بھی برباد کر کے رکھ دیتے۔ اور پھر امام کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو الگ کر کے فرمایا میرے سونے پیغمبر لئن اشرکتا لیحبطن عملک وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ او میرے سونے محبوب، اگر بالفعل ہو نہیں سکتا، تجھے تو میں نے معصوم امام المعصومین بنایا، لیکن بالفرض شرک وہ گناہ ہے، اگر تجھ سے بھی صادر ہو جائے عمل تیرے بھی برباد کر کے رکھ دوں گا۔ معمولی جرم ہے، کہتے ہر وقت توحید 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 توحید، اور شرک شرک کا رگڑا۔ اور اس کو سمجھ، شرک والا گناہ یہ وہ گناہ ہے کہ
کہ سب کچھ برباد کر کے رکھ دے گا، کوئی چیز پلے میں نہیں رہے گی۔ اور آج جمعہ پہ آنے والوں سنو، شرک نام کس چیز کا ہے؟ یہاں تک تو ہر مولوی کہتا ہے جی شرک بڑا برا کام ہے اور شرک اس سے عمل برباد ہوتے ہیں۔ مولوی مانتے ہیں شرک کہتے کس کو ہے، کیا ہے شرک؟ یہ بھی پتہ ہونا چاہیے کہ نہیں؟ شرک کیا ہے؟ شرک ہاتھی کا نام ہے، لمبے لمبے کان ہوتے۔ شرک 12 سنگے کا نام، اس کے سر پہ 12 سینگ ہوں گے۔ شرک کیا ہے؟ سبحان اللہ۔ حضرت شیخ القرآن کی ایک بات مجھے یاد آئی، شیخ القرآن پنڈی رحمت اللہ تعالی علیہ، جہاں وہ فرماتے تھے کہ یہ کیوں لوگ کہتے ہیں مشرک کے عمل کیوں برباد ہو گئے، حالانکہ وہ نیکیاں کر رہا ہے، تہجد گزار ہے، روزے رکھے، بڑی محنتیں کی، سارے عمل برباد۔ اور 1 منٹ میں فرماتے سمجھو اس کی مثال ایسے ہے، ایک عورت ہے، وہ عورت خامند کی خدمت نہیں کرتی، زبان درازی بھی کرتی ہے اور پوری خدمت بھی نہیں کر سکتی، لیکن ہے پاک دامن، باعزت عورت ہے۔ خامند جو غیرت والا ہے اس کی ساری غلطیاں برداشت کرتا ہے۔ روٹی میں گڑبڑ ہو گئی، درگزر، سالن گڑبڑ ہو گئی، درگزر، استری کرنے لگی، کپڑے جل گئے، درگزر۔ یہ درگزر کیا بھی کرو، صرف سنا نہ کرو۔ سب سے بہتر دین کا پیمانہ تب پتہ چلتا ہے کہ گھر والوں کے ساتھ کیا معاملہ ہے، اور بیوی شکر ہے کہ ان کو پتہ نہیں اپنے حقوق کا، اگر انہیں پتہ چل جائے نا تو کپڑے اپنے خود دھوئے، استری خود کرے، وہ تیری استری کرنے نہیں آئی۔ یہ عورت پہ کوئی شرع لازم نہیں، روٹی تو اپنی ہوٹل سے کھا، شریعت نے نہیں پابند کیا کہ عورت تیری باورچی بھی بنے، تیری دھوبی بھی بنے، تیری جناب درزن بھی بنے، اور تیرا خاکروب بھی بنے، تیرے گھر کی جھاڑو بھی دے، تیرے بچے کو دودھ بھی پلائے اور تیرا سب کچھ کام کرے۔ شریعت نے یہ عورت پر فرض ہی نہیں کیا، اپنا خود کر۔ یہ تو ان کی رواداری ہے کہ وہ ساری خدمتیں خوشی سے کرتی ہے، اور تو نے ڈنڈا اٹھایا ہوتا ہے، ادھر یوں ہو گیا، ادھر یوں ہو گیا، ادھر یوں ہو گیا، ادھر یوں ہو گیا۔ باورچی روزانہ کتنی غلطیاں کرتی، مزدور کتنی غلطیاں کرتی ہیں، اور اب ایک عورت ہے بیوی بیچاری، وہ ساری ڈیوٹی اس نے سنبھالی ہے، ساری ڈیوٹیاں، اور اس سے اگر کوئی غلطی ہو جائے، سستی ہو جائے تو تیرا ڈنڈا بھی ساتھ آتا ہے ظالمہ۔ تو یہ ظلم ہے، یہ ظلم ہے۔ تو اس لیے پیغمبر کریم نے فرمایا کہ سب سے بہترین آدمی وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھا ہو۔ باہر تو منہ لٹکا کے تو بڑی خوشامد ہوتی ہے نا، اندر پیمانے کا پتہ چلتا ہے بیوی کے ساتھ اور گھر والی کے ساتھ اس کا کیا تعلق ہے۔ وہاں ڈنڈے ہیں اور باہر جا کے تو بڑا صوفی صافی بنا ہوا ہے اور مصنوعی اخلاق دکھا رہا ہے، تو اس سے پتہ نہیں چلتا۔ آ جا واپس۔ فرمایا خامد گزارا کرتا ہے، لیکن ایک عورت ہے بڑی خدمت گزارے، خامد بچہ ساری رات پاؤں دباتی ہے، اور ہے بھی بہترین سالن بھی، بہترین روٹی بھی، کپڑے بھی، سب کچھ بہترین کرتی ہے، لیکن مہینے میں 1-8 دفعہ کسی فرینڈ کے پاس بھی چلی جاتی ہے۔ غیرت والا خامد برداشت کرے گا؟ اب غیرت والا خامد یہ دیکھے گا کہ روٹی اچھی پکاتی ہے، استری اچھی کرتی ہے، کپڑے صاف ستھرے دھوتی ہے، قطعاً نہیں۔ 1 منٹ کے لیے بھی اگر خامد کی عزت سے غداری کی، ساری خدمتیں ختم۔ فرمایا مشرک غدار ہے، مشرک غدار، گناہگار جو آدمی ہے اس کی معافی ہو جاتی ہے، لیکن غدار کی معافی نہیں ہے۔ ایک آدمی
اس سے گناہ ہو گئے، زنا ہو گیا، چوری ہو گیا، ڈاکہ ہو گیا اور جھوٹ بول لیا، بد دیانتی کر لی، یہ گناہ ہے، یہ بغاوت نہیں ہے۔ اور شرک والا گناہ یہ رب کی بغاوت ہے۔ جب شرک والا گناہ کرے گا تو اس عورت کی طرح اب اس کی معافی نہیں ہوگی، ہر گناہ معاف ہو سکتا ہے۔ اسی لیے پیارے پیغمبر نے فرمایا کہ اللہ میری شفاعتی لأہل الکبائر من امتی، میری شفاعت امت کے بڑے بڑے گناہگاروں کے لیے ہوگی، لأہل الکبائر من امتی، بڑے بڑے گناہگار۔ لیکن فرمایا شرط ہے گناہگاروں کے لیے ہوگی، باغیوں کے لیے نہیں ہوگی۔ من لقی اللہ لا یشرک باللہ شیئا، لا یشرک باللہ شیئا، ہر گناہ پہ میں سفارش کروں گا، گناہگار جیسا بھی ہو اللہ مجھے شفاعت کا اذن دے گا اور میں اپنی امت کے گناہگاروں کے حق میں شفاعت کروں گا۔ لیکن باغی مشرک باغی ہے، باغی کے حق میں اللہ مجھے اجازت ہی نہیں دے گا شفاعت کرنے کی۔ اس لیے خیال رکھنا ہے۔ اور حدیث میں آتا ہے اللہ فرماتے ہیں آدم کا بیٹا، آدم کا بیٹا، آدم کا بیٹا اس لیے کہا کہ بابے کے نقش قدم پہ چل، بابے سے غلطی ہوئی تھی جنت میں، اور ایک اور بھی بابا تھا 2 نمبر بابا، اس سے بھی غلطی ہوئی تھی، لیکن دونوں غلطیوں کا فرق دیکھو، آدم سے غلطی ہوئی رو پڑا، اور دوسرے 2 نمبر بابے سے غلطی ہوئی آکڑ گیا، غلطی آکڑ گیا، سکے میں ہوں آنا خیر، وہ اپنی آکڑ وہ آج تک لعنت برداشت کر رہا ہے، جہنم تک لعنت ہوگی۔ فرمایا آدم کا بیٹا آدم کے نقش قدم پہ چل، غلطی ہوگی، یہ نہیں ہے کہ غلطی نہیں ہوگی، اگر غلطیاں نہ ہوتی تو پھر فرشتے تھوڑے تھے، فرشتے تجھے آباد ہی بنائے، جاعل فی الارض خلیفہ، اجرائے آکام ہو گئی تب کہ غلطیاں ہوں گی، کسی سے چھوٹی کسی سے بڑی۔ لیکن آدم کا بیٹا ہے نا، اپنے باپ کو ذرا یاد کر، ان سے غلطی ہو گئی تھی اور کیا کہا تھا، قالا ربنا، قالا ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ اللہ کے سامنے رو پڑا، کسی دربار پہ نہیں گیا، کسی کا وسیلہ پیش نہیں کیا۔ یہ جو کذاب شیطان مفتری کہتے ہیں نبی پاک کا وسیلہ پیش کیا، نرے فراڈی کذاب ہیں، کسی کا وسیلہ نہیں پیش کیا، نہ 5 تن پاک کا وسیلہ، نہ نبی پاک کا وسیلہ، جھوٹی روایتوں کے صداگر ہیں۔ قرآن سچا، بولو قرآن سچی کتاب، رب کا فرمان سچا۔ اللہ آدم کی توبہ کیسے قبول ہوئی تھی؟ فرمایا فَتَلَقَّى آدم من ربہ کلمات فتاب علیہ۔ آدم نے کہیں مطالعہ نہیں کیا، کہیں قرأ نہیں، کہیں نظر نہیں، فتلقى، آدم نے حاصل کیے وہ کلمات، کلمات بھی اللہ نے خود دیے، اور وہ کلمات کیا تھے؟ بولو، ادھر 5 دربار کا وسیلہ ہے، ادھر نبی پاک کا وسیلہ ہے۔ یہاں پر بھی مولوی لانتی نے قرآن کو بدلا، اور بے ایمان بندر جہاں پر بھی ٹپکولیاں کھاتے رہے، آدم کی توبہ قبول نہیں ہوتی تھی، نبی پاک کا وسیلہ پیش کیا، پھر یہ روایت آ گئی فضائل اعمال میں، اور پھر ریونڈ کا پراپاگنڈا شروع ہوا پوری دنیا پہ قرآن کی تکذیب کا۔ اس لیے چھوڑ، جب قرآن بتا رہا ہے کہ لفظ کون سے تھے، سارے پڑھو ربنا
ربنا کوئی پنجتن پاک کا وسیلہ نہیں، کوئی کسی شخصیت کا وسیلہ نہیں. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا ترحمنا. اللہ یہ تیری رحمت مجھے آسرا نہ بنے، تو اپنی رحمت کی آغوش میں مجھے سنبھالے نہیں. لنکونن من الخاسرین. میرا اور دروازہ کوئی نہیں، میرا صرف تیرا دروازہ ہے، میں کسی اور سے واقف کوئی نہیں. تو اپنی رحمت دا پھیرا مار، تو اپنی رحمت دا مینا مار، تو اپنی رحمت دا پھیرا مار. اِلَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا. فرمایا او آدم کا بیٹا، باپ کو یاد کرنا، آدم کا بیٹا آ میرے دربار میں. حدیث قدسی ہے، اور تیرے گناہ اتنے ہو جائیں زمین سے لے کے آسمانوں کے یہ سارے خلا پر ہو جائیں، ہر جگہ گناہ ہی گناہ، اتنے گناہ. فرمایا لا ابالی، مجھے کوئی پرواہ نہیں، لا ابالی مجھے کوئی پرواہ نہیں، میں سارے معاف کر دوں گا. مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے، میں رحمان بھی ہوں، میں رحیم بھی ہوں، میں غفار بھی ہوں، اور میں غفور بھی ہوں. ساری کائنات کے گناہ کٹھے کر کے لے آ، لا ابالی میں تجھے معاف کر دوں گا. لیکن باغی بن کے نہ آنا، باغی بن کے نہ آنا، شرک والا گناہ لے کے نہ آنا. اگر شرک والا گناہ ہوا تو فرمایا ساری کائنات کی نیکیاں بھی جہنم میں مار دوں گا. حبطت اعمالهم فلا نقیم لهم یوم القیامت وزنا. قیامت والے دل بالکل بے بکت بنا کے رکھ دوں گا. اس لیے میرا بھائی اے جرم رمضان کے روزے رکھ، لیکن عقیدے پہ نظر ثانی کر، اپنے عقیدے کا جائزہ لے لے، کہیں شرک تو نہیں کھڑا، کہیں شرک والا داغ نہ ہو. شرک ہے کیا؟ اوہ ٹائم بھی گیا، چلو تھوڑا سا 5 منٹ پچھلے جمعے کی قضا کر دیتے ہیں. اچھا توجہ کا، شرک کیا ہے؟ ایک آیت میں بتا رہا ہوں جو آپ کی پڑھی ہوئی ہے، ساری چیزیں آپ سمجھ جائیں گے، آپ سنتے رہتے ہیں. شرک کیا ہے؟ فرمایا او کائنات والو، پکارے سننے والا میں ہوں، پکارے سننے والا میں ہوں. کیوں؟ میری شان یہ ہے، یولج اللیل فی النہار ویولج النہار فی اللیل وسخر الشمس والقمر لکل یجری لأجل مسمی. فرمایا پوری کائنات کی پکارے سننے والا میں اللہ ہوں، کیونکہ میری شان یہ ہے لیلی نظام بھی میرے قبضہ میں، رات کا نظام میرے قبضہ میں، نہاری نظام بھی میرے قبضہ میں، سورج بھی میرا تابع فرمان، چاند بھی میرا تابع فرمان. پوری کائنات پہ میں حاکم ہوں، میں راج کر رہا ہوں. پوری کائنات پہ میرا راج ہے، میرا رٹھوا ہے، میری طاقت ہے، میرا حکم ہے. ساری کائنات کے ذرے ذرے پر میرے ہی حکم چلتا ہے، اس لیے پکارے سننے والا میں ہوں. ذالکم اللہ ربکم، ذالکم اللہ ربکم. یہ کون سا ربکم؟ قال ربکم ادعونی، قال ربکم ادعونی. ذالکم اللہ ربکم، یہی ہے تمہاری پکارے سننے والا، یہی ہے تمہارا حاجت روا مشکل کشا. ذالکم اللہ ربکم. اس لیے بغیر اسباب کے سننے والا بھی میں، بغیر اسباب
اسباب کے دیکھنے والا بھی میں, پوری کائنات پہ تصرف کرنے والا بھی میں. اگر میرے سوا کسی نبی ولی پیر فقیر کو یہ صفت دی کہ وہ بغیر اسباب کے سنتا بھی ہے یا جانتا بھی ہے یا تصرف کرتا بھی ہے, تب تم بن جاؤ گے مشرک, تب بن جاؤ گے مشرک. فرمایا والذین تدعون من دونہ, والذین تدعون من دونہ ما یملکون من قطمیر. اللہ کے سوا جن جن کو پکارتے ہو, نبیوں کو, ولیوں کو, فرشتوں کو, زندوں کو, مردوں کو, اور کہتے ہیں ہاؤلائے شفاؤنا, یہ ہمارے سفارشی ہیں, کرنیاں بھرنیاں والے ہیں, اور یہ ہمارے کچھ کام کر دے ہو. ان کی حالت ذرا ترجمہ کرنا ہے, طالب علموں نے نہیں بولنا, جو دوسرے بزرگ ہیں تم نے بولنا ہے. ما یملکون من قطمیر, کھجور کی, بولو ذرا, تم بالکل نہیں سمجھے. پردہ درمیان میں ہے, کھجور کی مٹھاس نیچے نہ آئے. کھجور کی مٹھاس, بولو بولو, کھجور کی مٹھاس اور گٹھلی کی کھٹاس اوپر نہ جائے, درمیان میں آ گیا پردہ, اسی کو کہتے ہیں برزخ, اسی کو کہتے ہیں برزخ. درمیان میں آ گیا پردہ, اوپر کھجور کی مٹھاس ہے, نیچے گٹھلی ہے, گٹھلی میں کھٹاس ہے, درمیان میں لگا دیا پردہ. اللہ نے فرمایا وہ آ گیا پردہ. اب جب درمیان میں پردہ آ گیا, اوپر کی چیز نیچے نہیں جا سکتی, نیچے والی چیز اوپر نہیں جا سکتی. اس لیے یہاں پر بھی سمجھ, وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ. جیسے وہ پردہ ہے, ادھر بھی پردہ آ گیا, روح نکل گئی, روح چلی گئی اپنے مقام پہ, جسم رہ گیا قبر میں, رہ گیا یا نہیں رہ گیا, ادھر ہی رہ جاوے یا نہ رہ جاوے, جسم رہ گیا ادھر. جیسے یہ بھی پردہ ہے, قیامت تک جانے والی روح اس بدن میں آ سکتی کوئی نہیں, اور کوئی زندہ برزخ میں جا سکتا کوئی نہیں. یہ زندہ ہے, یہ جسم سمیت ادھر جا نہیں سکتا, وہ روح دوبارہ واپس آ نہیں سکتی. یہاں پر بھی کیا ہے, پردہ. بینہما برزخ, کھاری دریا, میٹھا دریا, درمیان میں ڈال دیا پردہ. اللہ فرماتے ہیں یہ ہے پردہ, اس پردے کے بھی مالک کوئی نہیں. بات آگے چلی گئی, فرمایا التدعوہم لا يسمعوا دعاءکم, اگر تم ان کو پکارو وہ تمہاری پکاریں سنتے سنتے کوئی نہیں. لا یسمعو, سارے پڑھو, لا یسمعو, نہیں سنتے, نہیں سنتے. حضرت شیخ القرآن کے لئے نہیں سنتے. لانتی کہتے ہیں بچو سن دے, دور لانتیا بچو سن دے نے ہے. چل بلو سمعو ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم. شرک کیا ہے؟ بے شرککم. شرک کیا ہے؟ اللہ کے سوا کسی پیر فقیر حتیٰ کہ امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ کو ما فوق الاسباب سمجھے, پاکستان سے سننے کا قائل ہو یا روض اقدس پہ جا کے کہے آپ یہاں سے مجھے دیکھتے سنتے ہیں اور سفارشیں کرتے ہیں, یہی مشرک ہے, یہی مشرک ہے.
देवबंदी कहलवाए तब मुशरिक है, बरेली कहलाए तब मुशरिक है, क्योंकि जब मौत आ गई असबाब खत्म हो गए, मौत आ गई असबाब खत्म हो गए, मौत आ गई जहान बदल गया, मौत आ गई जमान बदल गया, मौत आ गई पूरा जहान, हत्ता के जिस्म मदीना मुनव्वरा में मेरे पाक नबी का ते रूह रफी के आला में चली गई, रूह रफी के आला में चली गई। मेरे महबूब का मुकद्दस वजूद, मुताहर वजूद, खुशबूदार वजूद, पाक सोहना वजूद आज भी रोज़े अनवर में उसी तरह है जिस तरह पहले दिन रखा गया था। अल आना कमा बुज़िया अल यौमा कमा बुज़िया कल मय्यतिल यौम। मेरा नजरिया ये है जिंदा जिब्रील के चेहरे पे वो रौनके नहीं जो आज भी मोहम्मद मुस्तफा के मय्यत वजूद पे रौनके मौजूद है, वही तरो ताजगियां मौजूद है। तिबता हय्यम व मय्यता, तिबता हय्यम व मय्यता। इधर एक अटक का खिंजीर है, बड़ा पीर है, अटक का खिंजीर, वो मजाक बना रहा था और ये पढ़ते हैं इन्ना मुहम्मदन कदमात इन्नहु कदमात। ये बेअदबी है, ये गुस्ताखी है, अपने उस्ताद के लिए नहीं कहते, फलाने के लिए नहीं कहते। मैंने कहा सुनो पीरा खिंजीरा, सुन ले, ये लफज इशाअतुत तौहीद वाले हम अपने नहीं कहते, ये इशातियों के इमाम, इशातियों के अमीरुल मोमिनीन खलीफा बिला फस्ल हजरत सैयदना अबू बकर सिद्दीक के लफ्ज़ हैं, सहाबा के सामने है। और तू खुमैनी की नस्ल है, तेरा जैदुल हुसैनी भी ऐसे था, तू भी वही है, तुम्हारा काम ही झूठ बोलना है। लेकिन ये जो तूने जुमला कहा इसको बेअदबी समझा, इसको गुस्ताखी समझा, जो इस जुमले को बेअदबी और गुस्ताखी समझे वो खुमैनी से भी बड़ा लानती और राफदी है। अब आप अंदाजा करें इन लोगों के हालात का। जुमला पढ़ रहा है जी, पढ़ते नौ कद माता, कद माता, उस्ताद के लिए नहीं कहते, फलाने के लिए नहीं कहते। मैंने कहा बेईमाना बूझिया बंदा रहा, ये जो जुमला है ये अबू बकर सिद्दीक का है। और उठा बुखारी, तुम तो सारी जिंदगी तोहफतुल अकाज़ीब पढ़ते हो और सिर्फ सुनहरी ये करीमे लगा के फिरते हो। उठा बुखारी, क्या कहते हैं हज़रत सिद्दीक़ अकबर, मल काना मिलकुम, मल काना मिलकुम याबुदु मुहम्मदन फ़इन्ना मुहम्मदन कद माता, इन्ना मुहम्मदन कद माता, कद माता। शुक्र इस बांदर को ये नहीं पता चला कि सिद्दीक ने ये भी पढ़ा था इन्नका मय्यतुन, इन्नका मय्यतुन व इन्नहुम मय्यतून। अब अंदाजा करो इन बेईमानों का जो कहते हम मुसलमान हैं, हम देवबंदी हैं, हम फलाने, इस पे लगा हुआ है कि इन्ना मुहम्मदन कद मात कहना बेअदबी है, गुस्ताखी है और मौत नबी की शान है, मौत नबी की अजमत है। मौत बेअदबी है तो इलाह की है, जिसकी शान उलूहियत है। इसलिए याद रख, पैगंबर करीम की रूह मुबारक भी कहां चली गई? 10 हदीसें खड़ी हैं, बुखारी, मुस्लिम, मुवत्ता मालिक, सही इब्ने हिब्बान, मुस्नद अहमद। उठा 10 अहदीस पैगंबर करीम, इससे भी ज्यादा है। मैं हवाला 10 का दे रहा हूं ताकि तुझे कुछ पता चले। पैगंबर करीम ने आखिर वक्त में आसमान की तरफ उंगली करके अल्लाह से दुआ मांगी, अल्लाहुम्मा अल्हिकनी बिर्रफीकिल आला। आपका मुकद्दस वजूद मदीना मुनव्वरा की कब्र में है और आपकी रूह कहाँ है? कहाँ है? रफीके। अब जो कहते हैं कि वहां भी आप आदतन सुनते हैं, ये तहतल असबाब है या फोकल असबाब है? जहां सुनने के असबाब हैं या नहीं है? जब सुनने के असबाब नहीं है तो बगैर
اسباب کے سننا کس کا خاصہ ہے؟ بغیر اسباب کے جاننا کس کا خاصہ ہے؟ بغیر اسباب کے تصرف کرنا کس کا خاصہ ہے؟ تو پھر سن لے، جو جہاں سے عادتاً سما کا قائل ہو وہ بھی مشرک ہے، جو وہاں سے عادتاً سما کا قائل ہو وہ بھی مشرک ہے۔ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكْفُرُونَ بِشِرْكِكُمْ وَلَا يُنَبِّئُكَ مِثْلُ خَبِيرٍ۔